السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اس سوال کے نام، نبی علیہ السلام دن قیامت کس کی شکایت کریں گے؟ دوستو، نبی علیہ السلام دن قیامت منکرین قرآن، روایت پرستوں کی، یہ صحیح بخاری مسلم والوں کی، ان کی شکایت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے قرآن چھوڑ رکھا ہے۔ ہم لوگ دین لیتے ہیں قرآن سے۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کی آیات میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ سورہ کہف۔ ہم دین قرآن سے لیتے ہیں۔ یہ جو روایت پرست ہیں یہ دین لیتے ہیں روایات سے، کہتے ہیں جی وہ دیکھو سند آ گئی ہے، سند صحیح ہے۔ یہ لوگ جو حدیث کے جو راوی ہیں نا، یہ جو چین ہوتی ہے نا، چین سند، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، ان راویوں کو یہ پیغمبروں کی طرح پاک مانتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں، ان راویوں سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں ان کو جب بتاتا ہوں نا روایت پرستوں کو، یہ دیکھو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ راوی ضعیف ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا تھا، یہ روایات گڑتا تھا، یہ مدلس ہے، یہ مستور ہے، کہتے ہیں خیر ہے جی، کوئی بات نہیں۔ تو اس بات پہ یہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم جانیں، ہماری روایات جانیں، آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہمیں آگے سے یہ جواب دیتے ہیں، ہم جانیں، ہماری روایات جانیں، آپ کا کیا تعلق ہے؟ بتائیں اب ان لوگوں سے بندہ کیا علمی گفتگو کرے؟ ہم لوگ راویوں کو مثل پیغمبر نہیں مانتے، اسی وجہ سے ہم لوگ دین کس سے لیتے ہیں؟ قرآن سے۔ میرے والد، میرے ابو جعفر تنولی کے والد، اگر مجھے زبانی کوئی 15-20 چیزوں کی لسٹ بتاتے ہیں، آپ نے بیٹا مارکیٹ جانا ہے، آپ نے یہ چیزیں لانی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو میں یاد کر لوں گا کیونکہ میرے سامنے کہا ہے نا کہ یہ 10-15 چیزیں میں یاد کر لوں گا، میرا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ میرا حافظہ بہت اچھا ہے۔ اگر یہی بات میرے والد اپنے نوکر کو کہیں گے، اپنے ڈرائیور کو کہیں گے، وہ ڈرائیور کسی اور کو بولے گا، وہ کوئی اور بندہ تیسرے کو بولے گا، وہ تیسرا بندہ چوتھے کو بولے گا، وہ چوتھا بندہ آ کے مجھے بتائے گا کہ یہ 10-15 چیزیں یہ لانی ہیں، وہ ان کے نام، ان کی ترتیب آگے پیچھے کر دے گا، کچھ چیزیں کم کر دے گا، کچھ چیزیں بڑھا دے گا، کچھ چیزیں ایسی بولے گا جو میرے والد نے بولی بھی نہیں تھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کبھی جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں نا، کبھی آزما کے دیکھنا۔ یہی بات میں ان کو کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام اگر دیکھیں ہمارے سامنے تو ہے نہیں نا، اگر نبی ہمیں حکم دیتے تو جان حاضر۔ اب مسئلہ یہ کہ نبی کی بات 5 لوگوں سے گھوم کے آ رہی ہے، اور وہ جو 5 لوگ ہیں نا، ہمیں صحابہ کو چھوڑ کے باقی جو 4 یا 5 لوگ ہیں، ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے اعتبار۔ کذاب راوی، ضعیف راوی، مستور راوی، مدلس راوی، خود شعبہ بن حجاج امام بخاری کا دادا استاد خود کہتا ہے کہ میرے اصحاب میں سے صرف 4 سچے ہیں، 4، حالانکہ اس نے 100 سے زیادہ بندوں سے روایت لی ہے، اندازہ کرو۔ اسی طرح امام بخاری کا دادا استاد یحییٰ بن سعید القطان یہ کہتا ہے کہ اگر میں سچے لوگوں سے روایت لیتا نا، میں صرف 5 لوگوں سے لیتا، حالانکہ اس نے بھی 100 سے زیادہ سے روایت کی ہے، اندازہ کرو۔ یعنی 5% روایات خود یہ لوگ مانتے ہیں صحیح ہے، 95 فارغ۔ ہمارے پاس 100% دین ہے قرآن کی صورت میں، ان کے پاس 5% ہے، وہ بھی جو قرآن سے ملتا ہے۔ اب پتہ لگا قیامت کے دن نبی علیہ السلام ان کی شکایت کریں گے، ہماری نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب تھام رکھی تھی۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پکڑ لو، کس کو؟ یہ جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے، قرآن کو۔ میرا نبی جو کام کرے مجھے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا۔ میرے نبی نے کس کو پکڑا؟ قرآن کو، تو میں کیوں نہ پکڑوں قرآن کو؟ اب پتہ لگا نبی علیہ السلام قیامت کے دن ان صحیح بخاری کے ماننے والوں کی شکایت کریں گے، یا اللہ انہوں نے قرآن ترک کر رکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے انی متوفیکا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے میں تمہیں وفات دوں گا اور پھر اٹھا لوں گا، یعنی آپ کا جو آپ کی کیا کہنا چاہیے، جو آپ کی لاش ہے نا، وہ بھی یہود کے حوالے نہیں کروں گا، تاکہ وہ بے حرمتی نہ کریں۔
یہ کہتے نہیں وہ آئیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو. یہ لوگ روایت پرست غروب کے وقت کھول دیتے ہیں، رات شروع ہونے سے 15-20 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت افق میں آسمان میں روشنی ہوتی ہے. کتنی آیات ہیں جس کو یہ لوگ پریکٹیکل عملی طور پر نہیں مانتے. رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے، کہتے نہیں ہماری روایات کے اندر ہے. دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کا اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اب رجم کا تو ذکر نہیں ہے. اب اس بات پہ یہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں. ان کی شکایت لگے گی قیامت کے دن. قرآن چھوڑ رکھا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، آپ لوگ پریکٹیکل عمل نہیں کرتے. ہم تو الحمدللہ قرآن کی ہر آیات کو مانتے ہیں، ایک ایک لفظ کو مانتے ہیں، آپ لوگ نہیں مانتے. قرآن کہہ رہے ہیں رشتہ داروں کا حصہ ہے. جی بیوی بچے اپنی جگہ، بیوی بچوں کو حصہ دے کے اس کے بعد جو آپ کی بہن بھائی ہیں نا، آپ کی جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے، سب سے پہلے اس کے اندر آپ کے بہن بھائی آتے ہیں، ان کا آپ کی جائیداد میں حصہ ہے. جی برا لگ رہا ہے سن کے؟ یہ بڑی بڑی کمرشل آپ لوگوں نے پلاٹس لیے ہوئے ہیں، یہ رہائشی پلاٹ لیے ہوئے ہیں، دکانیں لی ہوئی ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کا آپ کی دولت میں، آپ کی جائیداد میں حصہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے. ابن جریر طبری جس کو یہ روایت پرست امام المفسرین مانتے ہیں، اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے. سب سے پہلے آپ اپنے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا دیں گے حصہ، ٹھیک ہے، پھر بیوی کا. کلیئر ہو گیا؟ پھر جو بچا اس میں سے آپ اپنے بہن بھائیوں کو دے دیں گے. ضروری نہیں ہے کہ زمین دیں. آپ کی اگر 3 بہنیں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، کسی کو مثال کے طور پہ کیش دے دیا، یہ اتنے لاکھ تمہارے، اتنے تمہارے، یہ اتنے تمہارے. بچوں کو دے کے، بیوی کو دے کے، اس کے بعد جو بچ گیا نا اماؤنٹ، اس میں سے ہاں جی میں خوشی سے دے رہا ہوں. اس کے اللہ نے کوئی وہ حد مقرر نہیں کی. جس طرح اولاد اور بیوی کے لیے حد مقرر ہے نا کہ اتنا بیٹے کو دینا ہے، اتنا بیوی کو دینا ہے، اتنا بیٹی کو دینا ہے، اتنا بیٹے کو دینا ہے، اتنا بیٹی کو دینا ہے، اتنا بیوی کو دینا ہے. ان کے لیے حد نہیں ہے کہ اتنا دینا ہی دینا ہے. دینا ہے لیکن وہ آپ کی مرضی پہ، آپ اپنی توفیق کے مطابق، خوشی کے مطابق کتنا دے سکتے ہیں. اب روایت پرست اس آیت کو نہیں مانتے اور عمل نہیں کرتے نا، انہی کی تو شکایت لگے گی دن قیامت. نبی علیہ السلام انہی کی تو شکایت کریں گے. ہم تو الحمدللہ عمل کر رہے ہیں. میرے والد صاحب ماشاءاللہ صاحب جائیداد ہیں، کمرشل اور بڑا ان کا سلسلہ ہے. ہم بہن بھائیوں میں، والدہ میں تقسیم کے بعد نا، میں نے انہیں خود کہا ہے آپ کی جو بہنیں ہیں اور جو آپ کا بھائی ہے، یعنی میری پھپھو اور چاچے، آپ نے ان میں یہ چیزیں اپنی خوشی سے تقسیم کر دی ہیں. انہوں نے تمام چیزیں وصیت کر دی ہیں نا، اتنا ہمارا، اتنا بہنوں کا، اتنا والدہ کا، اور اس کے بعد کیش اماؤنٹ اتنی بہن بھائیوں میں. اس کے لیے جگرا چاہیے. جگرا ہے، جگرا اتنا آسان نہیں ہے قرآن پہ چلنا. تبھی تو جو قرآن پہ چلتے ہیں ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، جنت میں انشاءاللہ. اللہ نے کہا ہے حبل اللہ کو تھامو، اس رسی کو تھامو، قرآن کو تھامو. آپ اس قرآن کو تھامو گے، قیامت کے دن آپ کی شکایت نہیں لگے گی، ان روایت پرستوں کی لگے گی. اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام صدیق ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں 3 دفعہ جھوٹ بولے تھے، اور قیامت کے دن ان جھوٹوں کا باقاعدہ ذکر کریں گے. جب لوگ آئیں گے نا آپ کے پاس کہ آپ ہماری شفاعت کریں، تو وہ کہیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا. تو وہ کہیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے. یعنی عذر سبب کس کو پیش کریں گے؟ 3 جھوٹوں کو. صدیق اللہ کا، جس کو اللہ صدیق کہہ رہا ہے، سچا کہہ رہا ہے، وہ 3 دفعہ کا جھوٹا ہے ان کے نزدیک. بتائیں. اب پتہ لگا ہم ان کو منکر قرآن کیوں کہتے ہیں. ان کی شکایت لگے گی انشاءاللہ. ہم نے تو صدیق مانا ہے. صدیق نے کہہ دیا انی سقیم میں بیمار ہوں، ہم نے مان لیا کہ وہ بیمار تھے. یہ نہیں مانتے، یہ کہتے نہیں یہ جھوٹ بولا ہے. فرق دیکھا ہم میں اور ان میں کیا ہے؟ یہ فرق ہے. دوستو قرآن کو تھامو، قرآن کو تھامو، قرآن کو تھامو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے.
کب زندگی کی شام ہو جائے. ہاں، اور ہم جیسے لوگ تو ایسے بھی خطرے میں رہتے ہیں. تو تبھی تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کا نام لو، قرآن کو بس تھام لو، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، اور یہ ویڈیوز اپنے دوستوں میں شیئر کیا کرو، جن جن لوگوں کو قرآن سے محبت ہے، تاکہ وہ اس طرف آئیں. دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، اور ان شیاطین سے نا جو روایت پرست ہیں ان سے بچ کے رہو. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.